ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو موضوع یا عنوان لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک۔ عزیز طلباء و طالبات، ویسے تو برصغیر پاک ہند میں عظیم مغلیہ سلطنت کا زوال اگرچہ اورنگزیب کی وفات کے بعد سے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر اس کے تابوت میں آخری کیل 1857 کی جنگ آزادی ثابت ہوئی۔ یہ سانحہ مسلمانان ہند کی زندگی پر ہمہ جہت اثرات کا حامل ثابت ہوا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ آزادی کے ہنگامے میں مسلمان، ہندو اور انگریز تینوں ہی برابر کے حصے دار تھے، لیکن سلطنت دہلی پر مکمل قبضہ کے بعد انگریزوں نے اس سانحے کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال کر انہیں بدترین ذلت و اہانت اور ناقابل یقین انتقام کا نشانہ بنایا۔ ہندوؤں نے اپنی روایتی مکاری اور عیاری سے حاکمانہ وقت کی غیر مشروط اطاعت کا اعلان کر کے جنگ آزادی سے بریت کا اظہار کر دیا، اور یوں ان کی شرکت کو ایک عارضی لغزش قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا، اور جنگ آزادی کو بغاوت اور سرکشی کا نام دے کر انگریزوں نے مسلمانوں پر جس دہشت و بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کی تفاصیل اس دور کے روزنامچہ نویسیوں کی یادداشتوں میں بآسانی دستیاب ہے۔ مرزا غالب نے اپنے بعض خطوط میں انگریزوں کے اس انتقامی رویے کی نشاندہی کی ہے جس سے ان کی جانبداری بالکل واضح نظر آتی ہے۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جس وحشیانہ قتل عام کا مظاہرہ کیا، اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ برصغیر مسلمانوں کی نسل کو بیخ بن سے اکھاڑ کر رکھ دینا ہی ان کا مطمع نظر تھا۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت اور بھی دگرگوں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ہندوؤں نے نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی تشکیل دی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہی جماعت متحدہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ہندوؤں کے اس اعلان سے بھی ان کی عیاری صاف نظر آتی ہے۔ مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی سیاسی بصیرت کی روشنی میں بیداری اور شعور کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت قرار پائی۔ اب مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم تسلیم کیا جانے لگا، اور یوں قیام پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ علمی اعتبار سے سر سید احمد خان ملک کی موجودہ تبدیل شدہ صورتحال میں اس بات کے قائل تھے کہ جدید تعلیم کے حصول اور حاکمان وقت کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر مسلمانوں کا ترقی کرنا بلکہ ان کی علیحدہ شناخت اور بقا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد مغربی علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی دسترس میں لانا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا ماہوار رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی قابل ذکر ہے، جس میں انگریزی سے ترجمہ شدہ مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس میں وہ اعلیٰ عہدوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ یہ تمام حقائق ایک طرف، لیکن ہندوؤں کی مسلم دشمنی دوسری طرف، اردو ہندی تنازع نے ہندوؤں کی ذہنیت کو مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا، اور یوں سر سید کی یہ خواہش کہ ہندوستان میں ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آنا چاہیے جہاں اردو ذریعہ تعلیم ہو، اردو ہندی تنازع کی نظر ہو گئی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی کوتاہیاں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے جدید تعلیم اور علوم فنون کی صرف اس لیے مخالفت کی
کہ وہ بزبان انگریزی تھے۔ وہ ماضی پرستی میں اس حد تک آگے نکل چکے تھے کہ وہ حال اور مستقبل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ ایک مصنف نے ہندوستان کے مسلمانوں کی روش پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے، مسلمانوں کے لیے جو کچھ تھا وہ ماضی تھا۔ ماضی تابناک تھا، انصاف پسند تھا، صداقت پسند تھا، غرض کہ حسن، نیکی اور سچائی ماضی کا سرمایہ تھی، اور بدصورتی، بدی اور جھوٹ حال کا کرشمہ تھا۔ سر سید نے مغرب کے نظریات کی روشنی میں مسلمانوں کی اس روش کو بھی چیلنج کیا اور بتایا کہ ماضی کی پرستش مردہ قومیں کیا کرتی ہیں۔ سو ضروری ٹھہرا کہ ماضی کے حسین تصورات سے نکل کر حیات جدید کی تابناک شعاعوں سے اپنے قلب و نظر کو روشن کیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر سید نے مذہب کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دراصل وہ بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قوم کے ادبار کا علاج صرف تعلیم ہے، اور تعلیم بھی جدید۔ ساری محرومی اور پسماندگی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جہالت تمام برائیوں اور عیوب کی جڑ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے نفرت تھی، بلکہ ہمارے بزرگ خود انگریزوں سے متنفر تھے۔ بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق، اس تعصب کا توڑنا آسان نہ تھا۔ اس میں اہل علم اور عوام ایک تھے۔ یہ بہت بڑا سخت مرحلہ تھا۔ سر سید نے اس سمت میں قدم اٹھایا تو ہر طرف مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا۔ انہیں کرسٹان، ملحد اور کافر کے خطاب عطا ہوئے۔ لوگوں کا خیال تھا، اور کسی حد تک صحیح تھا، کہ مغربی تعلیم خصوصاً سائنس کے مطالعے سے نوجوانوں کے عقائد متزلزل ہو چکے تھے یا متزلزل ہو جاتے تھے۔ ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دہریت اور الحاد کی طرف میلان بڑھتا ہے۔ سر سید نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جدید فلسفہ اور سائنس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ انہوں نے ان خیالات کی بھرپور تردید کی جو جزو اسلام سمجھے جاتے تھے، لیکن جن کا در حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس سلسلہ میں سر سید نے غلو بھی کیا اور اسلام کو جدید علوم کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں بعض ایسی باتیں بھی کہہ گئے جنہیں عام مسلمان ہضم نہ کر سکے، اور اس وجہ سے سر سید کے خیالات کی شدید مخالفت بھی ہوئی۔ قدیم خیال کے راسخ العقیدہ مسلمان سر سید کے بعض خیالات سے بدظن تھے۔ اس کے علاوہ بنارس میں ایک انگریز کے یہاں کھانا کھانے کی وجہ سے یہ مخالفت اور بھی شدت اختیار کر گئی۔ تبیین الکلام کی اشاعت نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس آگ کو اور بھی ہوا دی۔ ان کے رسالہ احکام الطعام اہل کتاب کو بھی ان کی تکفیر کا بہانہ بنایا گیا۔ علاوہ ازیں انگلستان سے واپسی پر رسالہ تہذیب الاخلاق میں سر سید نے مذہب، اخلاق، معاشرت وغیرہ پر ایسے مضامین لکھے جن سے قدیم توہمات و تعصبات بلکہ رسم و رواج پر بھی زد پڑتی تھی، اور جنہیں عام مسلمان تعلیم اسلامی کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان مضامین نے سر سید کے بارے میں راسخ العقیدہ لوگوں کو بدظن کیا۔ سر سید کا مطمع نظر کیا تھا، اس کی وضاحت انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یوں کی تھی: سب سے اول ہمارا مقصد ہے کہ مسلمانوں میں نیشنلٹی یعنی قومیت اور قومی ہمدردی جو اول سیڑھی قومی ترقی کی ہے قائم رہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے مقدم یہ کرنا ہے کہ ہم انگریزی تعلیم بھی دیں اور مذہبی عقائد سے بھی روشناس کرائیں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کو فرائض مذہبی کا پابند رکھیں۔ تاریخ اسلام اور مذہب اسلام کے شیوع سے ان کو آگاہ کریں۔ اس کے بعد ان کو اخوت اسلام کا سبق دیں کہ اخوت اسلامی کیا چیز ہے جو نسبی اخوت سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔
چنانچہ معاشرے کی عام اصلاح کی غرض سے انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے کے اثرات ہمہ گیر ثابت ہوئے، یہاں تک کہ ایک نقاد کو اعتراف کرنا پڑا کہ مسلمانوں کی جدید نسل تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے۔ 1869 میں سر سید احمد خان نے اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کا سفر کیا اور وہاں خالصاً عرصہ مقیم رہا کہ وہاں کے تعلیمی مراکز کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ ان یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے جدید طریقہ تعلیم کا بغور مشاہدہ و مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں 2 رسالے سپیکٹر اور ٹیٹلر اس معاشرے کی اصلاح کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ سر سید نے واپس آ کر آکسفورڈ وغیرہ تعلیمی اداروں کی طرز پر علی گڑھ میں پہلے سکول اور پھر کالج کی ابتدا، جو ان کی وفات کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی صورت میں برصغیر کے تمام مسلمانوں کی بہترین درسگاہ ثابت ہوئے۔ مذکورہ بالا 2 رسائل کی طرز پر سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جن کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جدید علوم و فنون کی ترویج کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں موجود بعض اخلاقی، معاشرتی اور سماجی برائیوں کی اصلاح کا کام انجام دیا جائے۔ چنانچہ اس رسالے میں خود سر سید اور ان کے عظیم رفقا کے فکر مختلف تعلیمی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور سماجی موضوعات پر ہلکے پھلکے انداز میں مضمون لکھے جانے لگے۔ سر سید احمد خان ایک کثیر الجہات اور کثیر التصانیف ادیب تھے۔ بعض نقادوں کے خیال میں وہ خود ادیب تھے اور ادیب گر اور شاعر ساز بھی تھے۔ چنانچہ ان کے حلقۂ احباب میں کم و بیش تمام اصحاب اپنے اپنے فن اور میدان میں بے مثال ثابت ہوئے۔ سر سید پہلے اردو نثر نگار میں جو انگریزی زبان اور ادب سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے اردو نثر کو علمی، ادبی، سائنسی، تعلیمی اور اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا اور اردو میں بعض مختلف موضوعات کا تعارف بھی کرایا، اور اس طرح اردو میں تنوع، رنگا رنگی کا اثر اور عنصر پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس اعتبار سے ان کے کارنامے اردو ادب بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ تاریخ ادب کی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ سادہ نویسی، بے تکلفی، مدعا نگاری اور سلاست کا عنصر اردو میں مرزا غالب کی دین ہے۔ اگرچہ سر سید کی نثر نگاری کا آغاز غالب سے پہلے ہو چکا تھا، مگر سر سید کے انداز تحریر پر فارسی اسلوب اثر انداز تھا۔ غالب نے خطوط نویسی کے ذریعے اردو تحریر میں سادگی، سلاست، بے تکلفی، روانی کو رواج دیا، لیکن ان کی تمام تر نثر ان کے ذاتی اور نجی خطوط پر مشتمل ہے، اور خطوط کی ذاتی اور نجی حیثیت انہیں علمی تحریر کے درجے پر نہیں آنے دیتی، اور اس طرح خطوط غالب اپنی تمام تر بوقلمونیوں اور اثر آفرینیوں کے باوصف ادب پارہ نہیں بن پاتے۔ سر سید نے اردو نثر کو علمی، ادبی، سیاسی، تاریخی، تہذیبی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار موضوعات کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح ان کے ہاں ادبی و علمی مقاصد کے زیر اثر ایک تحریک صورت وجود پیدا ہو گئی، اور اردو نثر اپنی ترقی و ترویج اور ارتقاء و انتشار کے کئی مراحل بیک وقت طے کر گئی۔ اردو نثر میں یہ جامعیت یا وسعت اور ہمہ گیری سر سید اور ان کے رفقا کے ہاتھوں نصیب ہوئی، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا اصل کریڈٹ بھی سر سید احمد خان ہی کو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان ادب میں مقصدیت کے بری طرح قائل تھا، اس لیے انہوں نے زبان و اظہار کے نئے سانچوں کی مدد سے
ادب کو زندگی کے قریب تر لانے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی۔ یہ سر سید ہی ہیں جن کی تحریروں نے اردو زبان کی بے معنی کے تصور کو باطل کر دیا اور وہ اس قابل ٹھہری کہ اسے علمی، تاریخی، سائنسی، ثقافتی اور سیاسی بلکہ انسانی معاشرے میں پیش آمدہ مشاکل و مسائل اور موضوعات پر بے تکلف انداز میں ماضی الضمیر کا اظہار کر سکے۔ لیکن سر سید کے دور سے قبل اردو نثر اس خاصیت سے عاری نظر آتی ہیں۔ غالب کے خطوط اور فورٹ ولیم کالج کی نثر نے قدیم طرز تحریر کی ثقالت و جزالت کے طلسم کو توڑ دیا، مگر غالب کے خطوط صرف ذاتی اور شخصی احوال کے بیان تک اور فورٹ ولیم کالج کی نثر قصے کہانیوں کے بیان تک محدود تھی۔ سر سید وہ پہلے ادیب ہیں جنہوں نے نثر کو مداح نگاری کا پابند کیا اور مصنوعی اور پرتکلف انداز کو ترک کر کے اسے ایسے اسلوب سے آشنا کرایا جو ہر قسم کے علمی، ادبی اور سنجیدہ مضامین کی ادائیگی کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ سر سید کے ایک ناقد سر سید کی اس ہمگیری کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتا ہے: سر سید کی تصانیف کی محض فہرست دیکھ کر جو چیز قاری کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کا حیرت انگیز تنوع ہے۔ سر سید کی ہمگیری کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہیں اس بات کی نادر قدرت حاصل تھی کہ وہ ہر قسم کے مضمون کے لیے مناسب زبان اختیار کر لیتے تھے۔ انہوں نے بے شمار موضوعات پر لکھا اور ہر ایک کو نبھایا۔ انہوں نے اخلاقی، مذہبی، ادبی، سیاسی اور تخلیقی نوعیت کے مضامین لکھے اور ہر جگہ موضوع کی فطرت کے مطابق زبان اختیار کی ہے۔ امید کی خوشی کی شاعرانہ تمثیل کا موازنہ آزادی رائے سے کیجیے۔ تمثیل اور سیاسی فلسفہ میں کتنا فرق ہے، مگر سر سید کی تحریر کا جادو دونوں موضوعات کو ایک ہی حسن مگر دو اداؤں سے گرفتار کرتا ہے۔ سر سید کے انداز کی یہ بو کلمونی اس کی ہمگیری اور ان کا بہت بڑا فخر ہے۔ سر سید کی یہ تحریک اس اعتبار سے بھی ایک نمایاں تحریک ثابت ہوئی کہ اس کی بدولت اردو ادب میں تازگی، جدت اور نیاپن آیا۔ ایک فاضل مصنف کے خیال میں اس تحریک نے ادیبوں کو نیا شعور عطا کیا۔ اس سلسلے میں وہ تحریر کرتے ہیں: انہوں نے ادب سے فرسودگی دور کر کے اسے نیاپن، واضح مقصدیت، سنجیدگی، منطقیت اور ہمگیری عطا کی۔ ان کے مخالفین نے بھی ان کا سا انداز اختیار کیا اور ان پر پرتکلف انداز تحریر متروک ہوتا چلا گیا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں نے شعوری طور پر ادب کا رشتہ اپنے زمانے کی سیاست اور سماج سے قائم کیا اور ادب کی تفریحی حیثیت کو بدل کر اسے اجتماعی مقاصد سے روشناس کروایا۔ اس کا رخ تخلیت اور داخلی زندگی سے موڑ کر اسے حقیقت پسندی اور خارجی زندگی کے مسائل کے ترجمانی کا سلیقہ سکھایا۔ سر سید کی اس عظیم الشان تحریک کے ہمگیر اثرات کا اندازہ کرنے کے لیے آئیں اب ان کے معاصر ادیبوں کے ادبی کارناموں پر ایک نظر ڈالیں تاکہ یہ واضح ہو چکے کہ اس تحریک کے اثرات کے اردو زبان و ادب کو کس طور پر متاثر کیا۔ سر سید کے ساتھ ان کے جن فاضل رفقا کا نام لیا جائے ان میں مولانا حالی، مولانا شبلی، مولوی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد کے نام نمایاں ہیں۔ ان میں سے مؤخر الذکر اگرچہ بلا واسطہ طور پر سر سید تحریک سے وابستہ نہ تھے اور انہوں نے سر سید کے بنیادی مقاصد کے برعکس انداز تحریر اپنایا، لیکن انہی بزرگوں کو سید مہدی آفاقی کے اردو ادب کے عناصر خمسہ کا نام دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہمارا موضوع تھا سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک،
اس تحریک پر روشنی ڈالی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔